إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ دوسرا پیراگراف اور دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں دعا کا حق کیا پہنچتا ہے، ہم کیوں مانگتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، چونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح ایک مزدور اپنی مزدوری کرتا ہے 1 مہینہ یا 8 گھنٹے پورا دن لگاتا ہے، شام کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی مزدوری پوری کی ہے اور میں مزدوری لوں گا، میں نے کام کیا ہے اس لیے پیسے کا حق میں رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حق اس وقت اس آدمی کو حاصل ہوتا ہے جب وہ اس کا بندہ ہو، مطیع ہو، فرما بردار ہو۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، کسی اور کی نہیں کرتے۔ تو جب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو تجھ ہی سے مانگیں گے، کسی اور سے کیوں مانگیں، کسی کے آگے دستے سوال کیوں دراز کریں، ہم تجھ سے مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے، اور وہ ہے اصل دعا کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اہدنا، اب یہاں دیکھیے ایک اجتماعیت کا تصور دیا جا رہا ہے، ایک پوری امت کا تصور دیا جا رہا ہے۔ یہاں دعا میں خود غرضی نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعیت ہے۔ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کی رہنمائی فرما، اور سیدھے راستے کی طرف۔ اس سیدھے راستے پر ہم چلتے رہیں گے موت تک، اور مرنے کے بعد بھی یہ جو صراط ہے، راستہ ہے، یہ پل صراط کی طرف رہنمائی کرے گا، اور پھر وہاں سے ہم بہت تیزی سے گزر جائیں گے اور یہاں تک کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو تیری ہدایت اگر شامل حال ہوگی تو ہم صراط مستقیم کو حاصل کر لیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کے بعد اس کا آخری حصہ ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ کتنی جامع دعا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور ایک عیسائی جب دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ اے اللہ آج کے دن کی روٹی مجھے دے، ٹوڈیز بریڈ۔ لیکن ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے تو ایک تو وہ پوری امت کے لیے دعا کرتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، پوری انسانیت کے لیے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صراط مستقیم پر اس وقت تک ہمیں ہدایت دے جب تک کہ ہماری موت نہ آ جائے، تاکہ ہمارا خاتمہ صحیح عقیدے پر ہو اور صحیح عمل پر ہو۔ یعنی یہ پوری زندگی کی دعا ہے، حلال و حرام کے لیے بھی ہے، عقائد کے لیے بھی ہے، عبادات کے لیے بھی ہے، معاملات کے لیے بھی ہے، معیشت کے لیے بھی ہے، معاشرت کے لیے بھی ہے، اخلاقیات کے لیے بھی ہے۔ سیدھے راستے پر مسلسل ہمیں ہدایت دیتا رہ، اور ہماری مستقل رہنمائی فرماتے رہنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ راستہ کیا ہے، یہ صراط مستقیم؟ اس کی وضاحت 2 طریقے سے کی گئی، ایک مثبت طریقے سے کی گئی اور ایجابی طریقے سے کی گئی، ایک منفی اور سلبی طریقے سے کی گئی۔ یہ کن لوگوں کا راستہ ہے اور کن لوگوں کا راستہ نہیں ہے، یہ وضاحت دعا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی فرما جن پر تو نے انعام فرمایا، انعمت علیہم، یعنی پیغمبروں کا راستہ دکھا ہمیں، اولیاء کا راستہ دکھا، صدیقین کا راستہ دکھا، شہداء کا راستہ دکھا، صالحین کا راستہ دکھا۔ جس راستے پر چلنے والے لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ ہمیں بھی دکھا، یعنی آدم علیہ السلام کا راستہ، نوح علیہ السلام کا راستہ، ہود اور صالح علیہما السلام کا راستہ،
حضرت عیسیٰ اور موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم